السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی دنیا اور اس میں بسنے والی مخلوقات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے پہلے انسان اور نبی تھے، جبکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ نبی انسانوں پر نہیں بلکہ قوم جنات کی جانب بھیجے گئے تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل کرۂ ارض پر جنات کی آبادی موجود تھی۔ جنات ایک ایسی مخلوق جو دور حاضر تک پراسراریت کے گہرے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں جنات کے حوالے سے عجیب و غریب تصورات پائے جاتے۔ دنیا کے اکثر خطوں میں لوگ جنات نامی مخلوق کو اچھی اور بری روحوں کا نام دیتے، جو ان کے مطابق مردہ افراد میں سے نکل کر معاشرے میں اچھائی یا برائی پھیلانے کا سبب بنتی، ان سے مدد طلب کرتے اور ان کے شر سے پناہ مانگتے۔ جہاں اسلام کی آمد کے بعد بہت سے راز فاش ہوئے، ان میں سے ایک پہلی اس نظر نہ آنے والی پراسرار مخلوق کی بھی تھی۔ اسلام نے ہی جنات کی حقیقت انسانوں پر واضح کی۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، نہ کہ مردہ انسانوں کی روحیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جن ایک ایسا وجود ہے جو انسانوں کے برعکس آگ کے شعلوں سے تخلیق کیا گیا، جبکہ انسان خاک سے پیدا ہوا۔ جنات علم ادراک اور حق و باطل میں تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ مخلوق انسانوں کی ہی طرح فرائض اور ذمہ داری بھی رکھتی ہے۔ جنات نامی مخلوق جزا و سزا اور حساب کتاب سے مستثنی نہیں۔ جنات میں ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ مشرک و کافر ہے۔ جنات میں آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت اور غیبی خبروں کو سننے کی صلاحیت بھی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے بعد روک دی گئی۔ ان میں سے بعض ایسے پائے جاتے ہیں جن کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ زمین پر جنات کی خلقت انسانوں سے پہلے ہوئی تھی، جبکہ دور حاضر میں بھی جنات کی آبادی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ہم کچھ روشنی اس سوال پر ڈالتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جنات کی جانب بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، وہ بھی سزا و جزا کے پابند ہیں اور انہیں بھی اعمال بد کی بنا پر جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کی تاریخ دو زمانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا زمانہ بنی نوح انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے کہ جب جنات اکیلے ہی اس دنیا پر آباد تھے، جبکہ دوسرا زمانہ انسانوں کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرا زمانہ جو انسانوں اور جنات کا مشترکہ زمانہ ہے، اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ اسی بنیاد پر بہت سے جنات خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور بعض جنات جو ایمان نہ لائے وہ کافر ہوئے۔ جبکہ جنات کی تاریخ کا اولین زمانہ کہ جب انسانوں کی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی، قوم جنات کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر مبعوث کیے گئے، جس کی نشاندہی قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ترجمہ: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ سورہ انعام آیت 130۔ اس آیت کا مفہوم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد جنات کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ بنی نوح انسان سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوح سے ہی تھے۔ نوح جنات میں بھیجے گئے پیغمبروں کے حوالے سے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی ملتی ہے، جو کچھ یوں ہے۔ ملک شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا، جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا،
لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس روایت کی تفصیل میں بہت سے مورخین و مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کرۂ ارض پر جنات کی آبادی تھی جو ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتے اور زمین پر فساد برپا کرتے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی جانب یوسف نامی ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، جبکہ کچھ مورخین جن میں علامہ جلال الدین سیوطی بھی شامل ہیں انہیں پیغمبر نہیں بلکہ جنات کا بادشاہ یا لیڈر خیال کرتے ہیں۔ یوسف نامی اس ہستی کی جانب سے جنات کو جنگ و جدل سے باز رکھنے کی کوششیں کی گئیں اور انہیں ان کی زندگی کے مقصد یعنی خدائے واحد کی عبادت کی جانب بلایا گیا، لیکن جنات چونکہ آگ سے بنے تھے لہٰذا فطری طور پر نہایت سرکش ثابت ہوئے۔ انہوں نے ان پیغمبر کا مذاق اڑایا، انہیں تنگ کیا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد قوم جنات نے روئے زمین پر ایسی قتل و غارت گری مچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ روایات کے مطابق اس جماعت کا سردار ابلیس تھا۔ فرشتوں نے قوم جنات سے زمین خالی کرائی اور انہیں سمندر کے جزیروں کی طرف بھگا دیا، جبکہ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے قبل روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوقات آباد تھیں۔ اس نسل نے زمین پر قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا کہ اللہ پاک نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے جب فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اکثر علماء کرام امام ابن کثیر کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات سے پہلے ہند اور بن نامی کوئی قوم آباد تھی اور ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن علماء جمہور کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے قبل ہوئی، انہیں آگ کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ قوم جنات بھی انسانوں کی طرح سزا و جزا کی پابند ہے اور ان پر بھی انسانوں کی طرح ہی پیغمبر بھیجے گئے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ بے شک اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو تمام حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل رونما ہونے والے واقعات سے ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کی خاطر ہم نے زیر نظر کتابوں سے مدد لی ہے۔ ان دونوں کا نام قصص الانبیاء ہے، لیکن یہ دونوں کتابیں مختلف رائٹرز کی ہیں۔ جن پیغمبر کا تذکرہ ہم نے کیا ہے یوسف نامی جو جنات پر آئے تھے، تو ان کا تذکرہ اس قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ مشتاق بک کارنر والوں کی ناشر ہیں ان کے، اور یہ اس کے 14ویں صفحے پہ صفحہ نمبر 14 اور 15 پر، اور یہ جو ہے یہ چیپٹر چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات ہیں اس میں سارے، تو اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے حضرت علی کی جو روایت بیان کی ہے وہ بہار الانوار نامی کتاب سے لی گئی ہے، اس کی جلد 10 سے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل کی گئی ہیں تفسیر ابن کثیر سے، اور کافی ساری دوسری چیزوں سے بھی میٹر لیا گیا ہے، لیکن وہ اس وقت میرے پاس ہارڈ کاپی موجود نہیں ہے، لیکن PDF میں وہ آپ کو مل جائیں گی، جیسے تاریخ جنات و شیاطین علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس میں بھی ان پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، اور جنات اور شیاطین کی کافی ساری تاریخ اس میں موجود ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔